اور 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ترجمہ، اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی قیام نہ کرنا، اس میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی، اس مسجد میں آنے تک کی ممانعت ہو گئی۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا ہے۔ جب یہ ممانعت ذکر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خفیہ ارادوں کو اور ان سازشوں کو بے نقاب کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو واضح طور پر بیان کیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام ان ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور ان کے سارے معاملات کو ختم کرتے ہوئے اس بہت بڑے فتنے کا سد باب کر دیا۔ اس فتنے کو وہیں روک تھام اس کی کر لی گئی، تاکہ مزید اس سے آگے فتنے اور مزید اس کی جڑیں اور شاخیں آگے تک نہ پھیلیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ شان نزول کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے نزول سے متعلق یہ بات کو سماعت کیا، اور اس میں ہمیں ایک بات یہ بالکل واضح طور پر بالکل عیاں ہے کہ کبھی کبھی دین کے نام پر ہی دھوکہ دینے کے لیے اچھے نام استعمال کیے جاتے ہیں، اچھی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اچھے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بظاہر ایک عام آدمی کو نہیں پتا چلتا، بظاہر ایک عام شخص کو ان فتنوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آج کئی فتنے ایسے ابھر رہے ہیں، اور لوگ دین کے آئیڈیل، دین کے پیشوا اور رہنما وہ علماء کو بنانے کی بجائے، دینی رہنما وہ علماء کا انتخاب کرنے کی بجائے وہ جہال کی طرف راغب ہو گئے۔ نہ صرف جہال، بلکہ ایسے افراد جن کو دینی طور پر سدب نہیں ہے، دینی طور پر علم نہیں رکھتے ہیں، دینی شعور نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، دینی احکامات سے ایک طرح کا بدزن کرنے کے لیے، دین کے ہی معاملات کے اندر مختلف وساوس کا شکار کرنے کے لیے، علماء سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایسی سازشیں مسلسل کی جا رہی ہوتی ہیں، تاکہ لوگ مساجد سے دور ہوں، لوگ وہ دینی مدارس سے دور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات دین کے لیے اپنے ایسے کو پیشوا بنا لیں گے، رہنما بنا لیں گے جن کا دین سے ایک طرح کا کوئی تعلق ہی نہ ہوگا۔ چند احادیث سن لیں گے، چند قرآن کی آیتیں، وہ چاہے کسی ٹیچر کے نام سے ہو، پروفیسر کے نام سے ہو، کسی لیکچر کے نام سے ہو، کالم نگار کوئی ہو، کوئی بھی ایسے کہ، لیکن انہی سے دین کو حاصل کرنا اپنا مشغلہ بنا لیں گے۔ آج بھی طرح طرح کے فتنے ایسے، اور بظاہر کہنے والا کہتا ہے نہیں وہ تو بہت اچھی بات کرتے، میں نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی، میں نے اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دین کے حوالے سے یہ دین ہے، انظروا عمن تاخذون دینکم، تم ضرور دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دین کس سے حاصل کرنا ہے، دین کی بات کہاں سے ہم نے لینی ہے۔ تو بعض اوقات کسی اچھی جگہ کا انتخاب، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد بنا دی گئی، لیکن مقصد جب برا ہے تو اس مسجد کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اس مسجد کو مسجد زرار سے تعبیر کیا گیا ہے، اس مسجد کو تفرقہ ڈالنے کی جگہ کہا گیا ہے، اس مسجد کو فتنے ابھارنے والی جگہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مساجد تو وہ ہیں
حقیقی مسجدیں تو وہ ہیں جن کی بنیاد تقوی پر ہے، جن کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے، جن کی بنیاد نیکی پر ہے، جن کی بنیاد لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کے راستوں پر چلانے کے لیے ہے، اور جن کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ ذکر اللہ کریں، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ذکر فرمایا ہے۔ تو مساجد صرف اور صرف ذکر اللہ کے لیے یا نماز کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ معاملہ جو ہمیں اللہ کے قرب کر لے جائے، وہ سارے کے سارے ان معاملات کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں رسول انبیاء کی شان بھی ہے، اس میں فرشتوں کا مقام بھی ہے، اس میں اولیاء صالحین کا مقام بھی ہے، اس میں صحابہ کرام علی مردوان کی شان بھی ہے۔ تو یہ مساجد وہ کہ جن سے اچھا پیغام ملے کہ آدمی مسجد میں جائے تو وہ واپسی پلٹے، تو پلٹنے کے بعد اس کے ذہن میں دین کی عزت اور عظمت اور بڑھ جائے، کمی کی طرف نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی بات سن کر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی کو وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، صحابہ جن کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، کانک خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گویا ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ نے خود چاہ، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک۔ جس نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اس بے عیب آقا میں بھی معاذ اللہ اگر کسی کو عیب کا معاملہ نظر آئے اور جو وہ آواز اس محراب و منبر سے بلند ہو رہی ہو، تو پھر یہ معاملہ انتہائی آزمائش والا ہے۔ پھر ہمیں خود اس چیز کی سمجھداری ہونی چاہیے، اس حدیث کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ انظروا ممن تاخذون دینکم، تم اپنے دین کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کو دیکھو، دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو مساجد، ان کی اہمیت اسلام میں بہت بیان کی گئی، لیکن وہی مساجد جن کی تقوی اور پرہیزگاری، نیک نیت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہو اور نیک نیت کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا ہو۔ اللہ کریم ان باتوں کو سوچے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے اگر مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم اس کے ماہرین سے تجربہ کرتے ہیں۔ ایک موبائل بھی لینا ہو تو شاید ہم کتنوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سا موبائل اچھا ہوگا، کیا ہے اس کی کوالٹی، کیا ہے اس کے اندر، مجھے کیا کیا اچھی چیزیں مل پائیں گی، میرا مقصد بھی اس سے حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ ہم صرف اشتہارات پہ نہیں جاتے، ہم صرف کوئی ایڈورٹائزنگ پہ نہیں جاتے، بلکہ اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے مشاورت کرتے ہیں۔ ایک سوٹ بھی خریدنا ہو، تو شاید اس کو ہم کتنا ٹٹولتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں۔ چلیں سوٹ تو بہت تھوڑا سا مہنگا ہو گیا، تھوڑا اور نیچے آ جائیں۔ اگر ہم مارکیٹ میں فروٹ خریدنے جائیں، سبزی تک خریدیں، تو ایک سبزی کے دانے کو، اس ٹماٹر کو، اس آلو کو، پیاز کو، یا پھلوں میں جائیں تو ایک سیب کو اٹھا کر آگے پیچھے گھما کر چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا، کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، میں اس پہ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں، کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ لیکن آیا صرف دین کا ہی معاملہ ہے کہ جہاں ہم سب آنکھیں بند کر کے جس سے جو کچھ ملے فبیہا، اسی کے پیچھے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلام بھائیو،
آج فتنے بڑے بڑے اٹھ رہے، کچھ ایسے ہیں بد نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حدیث کا انکار کرنے والے، ایسے فتنے، رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرنے والے، کچھ ایسے فتنے کرنے والے کہ جو کہیں کہ صرف ہم قرآن کی بات کریں، آپ حدیث کی بات ہمارے سامنے نہ لے کر آؤ، حدیث کی بات ہم نہیں سننا چاہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر اس پر عمل نہیں ہے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ۔ اس اطاعت، اتباع، فرما برداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا یہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، پھر جا کر آگے سلسلہ چلے گا۔ تو ایسی دین کے حوالے سے گویا کہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تو دینی رہنماؤں کو ہمیں چناؤ کرنا چاہیے۔ انتخاب تو کر سکتے، ہم پوچھ تو سکتے ہیں، ہر چیز کو ہم صرف انٹرنیٹ اور گوگل پر ہی نہ رہیں، ہم علماء کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر کوئی ایسی بات ذہن میں، دماغ میں کوئی بیٹھ چکی ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے، لیکن دینی معاملات میں بہت احتیاط سے کام ہمیں لینا چاہیے، اور دین سوچ سمجھ کر کے کس سے حاصل کرنا چاہیے اس کی پورے ہمیں سوچنا چاہیے۔ علامہ ابن سیرین آپ کے پاس امام ہیں، کچھ افراد آئے اور انہوں نے کہا، ایک شخص نے آگے کہا کہ میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے نہیں سننا چاہتا۔ اس نے ضد کی کہ آپ اصرار کیا کہ آپ مجھ سے سنیں، فرمایا نہیں، وہ چلا گیا۔ اس آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت قرآن کی تو بات تھی، اب سن لیتے۔ آپ نے فرمایا صرف قرآن کا معاملہ نہیں ہے، کیا معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ عقائد اور گمراہیت میں ہے، عقائد کے حوالے سے گمراہیت میں ہے، تو میں اس کی کیوں کوئی ایک اچھی بات بھی اس طرح کیوں سنوں کہ یہ اپنی اس اچھی بات کے ضمن میں مجھے وہ بات میرے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کر دے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، میں اور آپ تو پھر عام آدمی ہیں، میں اور آپ تو پھر عام، تو ان چیزوں کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہر آدمی کھانا منہ سے ہی کھاتا ہے، سمجھتا ہے، کاروبار کرتے ہیں، عقل والے، فہم والے، تو ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پر جیسے عقائد رکھنے وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ویسے عقائد رکھے، نظریات رکھے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نبی سارے، ان کو اللہ نے بہت مقام مرتبہ دیا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بندے خاص ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے خاص ہیں۔ اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود ابھی بھی کوئی اگر معاذ اللہ شرک کی بات کرے تو یہ بات عقل سے ماورا ہے۔ صحابہ کرام، حضور کے تمام صحابہ بڑی شان اور مقام اور مرتبے والے ہیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سا بھی نقص یا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کچھ ایسے گمان فاسد بنا لینا یا کچھ ایسی باتیں سن کر اپنے عقائد اور نظریات اور اپنی سوچوں اور اپنی فکروں کو غلط بنا لینا، یہ ہمیں گمراہیت کی طرف دھکیل دے گی، اور یہ اس سے ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ حضور کے تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار، ان کا بھی ادب و احترام، اللہ کے اولیاء صالحین کاملین
الحمدللہ اہل سنت سواد اعظم ہے، اور یہی سوچ، یہی تعلیمات اہل سنت کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، جنہوں نے اس تعلیمات کو عام کیا، اس وجہ سے ان کے نام سے مسلک رضا کہا جاتا ہے. لیکن مسلک رضا یہ کوئی مسلک اس طور پر نہیں، آپ نے وہی اہل سنت کی معاملات کو ترویج دیا، ان کو کھول کھول کر بیان کیا، تعلیمات کو بیان کیا، حضور کی شان کو بیان کیا، صحابہ کے مقام کو بیان کیا، اولیاء صالحین کے مقام اور مرتبوں کو بیان کیا. اور یہی سواد اعظم ہے، اور ہمیں سواد اعظم کے ساتھ، یعنی سب سے بڑے گروہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنی. ارشاد فرمایا گیا یہاں پر اس مسجد زرار سے متعلق کہ ایک تو یہی جو ذکر ہوا سارے بیان میں، آج کے حوالے سے، آج کے دور کے حوالے سے بھی فرمایا گیا. بعد مفسرین نے لکھا کہ جو مسجد فخر اور ریا اور نمود و نمائش اور رضائے الہی کے بغیر کسی اور غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو، وہ بھی مسجد زرار کے ساتھ لاحق ہے. لاحق ہے کس اعتبار سے؟ کہ یہ مسجد جس میں اللہ کی رضا کے لیے نہ بنائی گئی ہو، رضا حاصل کرنا نہ ہو، اپنا فخر ہو، نمود و نمائش ہو، اور ایک دوسرے کے اوپر جتانے کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہو، تو اس کی اسلام میں مذمت کو بیان کیا گیا. کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. مسجد بطور خاص بیت اللہ ہے، اور اس اللہ کے گھر کو اللہ کے لیے ہی بنانا، اس کو خوبصورت بھی اگر بنائے تو مقصد یہ ہے کہ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگ اس میں آئیں، عبادت کریں، ان کا دل لگ جائے، دل جمی کے ساتھ یہاں لوگ بیٹھیں، یہ مقاصد ہیں. اس وجہ سے مسجد کا اہتمام کیا جائے، مسجد کی تعمیر اور مسجد کی بنا رکھی جائے. یہ مسجد تقوی اور پرہیزگاری والی مسجد ہے کہ جن کی بنیادیں تقوی پر ہیں، پرہیزگاری پر ہیں. چنانچہ یہ بات آج فی زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں، عالیشان مسجد تعمیر کرنے پر ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. مختلف انداز سے فخر ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کے دل پر کوئی قول نہیں کر سکتے، ہم کسی کے دل پر کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس نے فخر کے لیے یہ کام کیا. نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں. لیکن جو یہ کام کر رہا ہے وہ خود ضرور سمجھتا ہے، وہ اپنے دل کے بارے میں معاملات وہ سمجھتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے. اور ہم جس رب کے لیے نیکی کر رہے ہیں وہ رب انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. وہ رب دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مساجد بنائی جائیں، ثواب کے لیے مساجد بنا جائیں، فخر اور ریا مقصد نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے. دوسری ارشاد فرمائی کہ حدیث میں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے. اللہ اکبر. ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد تعمیر کرنے میں فخر ہوگا، آباد کرنے میں کمزوری ہو گئی، آباد کرنے میں کمی.
کہا جاتا ہے جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہو گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ رہے۔ مسجد میں پیسہ ہی لگانا سارے مقاصد نہیں ہے، مسجد کی دیواروں کو خوبصورت زیب و زینت والا بنا دینا یہ مقاصد نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی اصل خوبصورتی مسلمانوں آپ اور میں سب ہیں، یہ ہے مسجد کی زینت۔ عالی شان مسجد ہو، نمازی ایک صف کے نہ ہو، باوجود اس کے کہ ارد گرد ہزاروں لوگ بستے ہوں، انتہائی شرمندگی والی بات ہے، غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام اور حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ مسجد تعمیر کرنے میں تو فخر کریں گے، آباد کم کریں گے، اس کو مسجد کو آباد کم کریں گے۔ تو بہرحال جب بھی مساجد کے معاملے میں تو ایک دوسرے پہ فخر نہیں، ہاں اللہ نے دیا ہے، اچھا سا اچھا مال خرچ کریں، اچھے انداز سے بنائیں، حلال طیب روزی سے بنائیں، نیکی کے کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، کرنے چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں کہ ہم کسی خوبصورت بہت بڑی عالی شان مسجد کو دیکھ کر مسجد بنانے والوں پر ہم نہیں کہیں گے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ نمود و نمائش کے لیے مسجد کو تعمیر کی۔ اسی طرح ہم کسی مسجد کا خالصتاً نام کسی کے نام پر ہو، کسی کی والدہ کے نام پر یا والد کے نام پر یا اس نے اپنے نام پر بنا کر ایصال ثواب کے لیے، تو پھر بھی ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا۔ ہاں وہ نیت کیا کر سکتے ہیں، وہ نیت یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس مسجد کو اپنی والدہ کے نام سے موسوم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری والدہ کے لیے دعائیں کریں، میری والدہ کو دعا مل جائے۔ اچھی نیت ہے، محمود نیت ہے، بہتر نیت ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے، والدہ کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں، والد کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا عالی شان کام ماں بدولت نے کیا ہے، تو پھر اس نیت کے اندر کچھ کھوٹ داخل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اس بنانے والے کی، رکھنے والے کی ذمہ داری کہ وہ خود اپنے اندر اس چیز کو دیکھے کہ یہ واقعی اس کی نیت کیا ہے۔ تو بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ مساجد کو تعمیر کرنا، بنانا، یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے، ظاہر مسلمانوں کو ہی یہ سپرد کیا گیا ہے، مساجد بنانا مسلمانوں کا کام۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد آباد کرنا، اس آبادی میں مساجد کی تعمیر، مساجد کے سب معاملات وہ داخل ہیں۔ یہ کون کریں گے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لیں گے، انہی کی یہ ذمہ داری ہے۔ مساجد بھی بنائیں، زیادہ سے زیادہ مساجد بنائیں، اور اس دین کے ترویج اور اشاعت میں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی کوششوں سے مال خرچ کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ وہ اکٹھے کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مسجد خدام المساجد کے نام سے، کہ جو روزانہ کے بیس پر کام کر رہے ہیں، کہیں دنیا بھر میں مساجد بنانے کا یہ کام ہے، مدنی کام ہے، بڑے شہروں یا چھوٹے شہروں، بالخصوص جہاں جہاں مسلمانوں کو زیادہ ضرورت اور ایسی جگہیں کہ جہاں نماز کے لیے بالخصوص پریشانیاں ہیں، وہاں مسجد کے لیے بہت مہنگی مہنگی جگہ خرید کر بھی مساجد بنائی گئی، بعض ملکوں میں مساجد بنائی گئی۔ آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے تو ضرور، چاہے پاکستان سے آپ میری اس بات کو، آواز کو سن رہے ہیں یا بیرون ملک سن رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کی اس مجلس خدام المساجد سے رابطہ کیجیے۔ آپ کو اپنے ملک میں اندر ہو سکتا ہے آپ کے اور معاون یہ آپ کو اسباب بنا دیں، لیکن آپ کی کوششوں سے ایک مسجد اگر وہاں تعمیر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
یہ ہمارے لیے یہ بہت بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جہاں دین اسلام نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی خدمت ہوتی رہے، حضور اسلام کی محبت کے جام پلا جائے، صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کے جام پلا جائے، آل بیت اطہار کی غلامی سچی پکی سکھائی جائے، اولیاء صالحین کی غلامی یہ بھی تربیت دی جائے، جہاں یہ سارے معاملات ہو اور مل جل کر یہ سارے تذکرے، مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، دین کی طرف ہم راغب ہو جائیں۔ تو اس خدام المساجد سے ضرور رابطہ کیجئے، اور آپ کے علاقے میں اگر آپ چاہتے کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ تو نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑی جگہ خرید کر، آپ پھر بھی ہمت کیجئے، آپ ان سے مشورہ کیجئے، آپ کو بعض ایسے غریب علاقے بھی بتا دیں گے کہ آپ اپنی اس گنجائش میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے ایک مسجد آپ بنا لیں، ہو سکتا ہے آپ مسجد بنا پائیں، چند لاکھوں میں بھی مسجد بن سکتی ہے اور کروڑوں میں بھی بن سکتی ہے۔ تو آپ کی جو گنجائش، آپ اس کے حوالے سے آپ اس شعبہ سے رابطہ کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ پچھلے غالباً اسی سال کی جو سامنے اس کارکردگی کو دیکھا گیا تو ایک سال میں کم و بیش 500 مساجد کا، نئی مساجد جہاں جگہ خریدی گئی یا تعمیر کی گئی، 500 مساجد اس شعبے کے حوالے سے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، 500 نئی مساجد کا آغاز کرنا۔ اللہ کریم رب العزت جل والا ہم سب کو مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، کوشش کیجئے اس اجتماع پاک میں بھی شرکت کیجئے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، دین اسلام کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ جمعرات کو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، بلکہ مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سیمی فائنل میں آگے بڑھ جانے والی ٹیموں کے درمیان ہوگا فائنل 16 مارچ 2018 بروز جمعہ۔ تمام عاشقان رسول علم دین حاصل کرنے کی نیت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف لائیں، کیونکہ خوش نصیب حاضرین کے لیے سوالات و جوابات اور قرآن اندازی کے ذریعے ہوں گے مقدس تبرکات۔ کھجور مدینہ اور میوہ جات مدینہ، عطر مدینہ اور سوغات مدینہ، غلاف کعبہ شریف، ان بھائی کو ماشاءاللہ یہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھنا نہ بھولیے بروز جمعہ رات 9:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ اللہ